قرآن میں کوئی عہدہ آیا تو جہاں اللہ نے وہ جو عہدہ اپنے لیے رکھا ہے وہی اپنے نبی کے لیے اور وہی علی کے لیے رکھا، لیکن اسی آیت میں جہاں عہدہ علی کے لیے آیا تو علی کی دفعہ عہدے کا مطلب بدل دیا۔ مثلاً اللہ نے کہا قرآن میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اب اولی الامر کا مطلب بدل دیا جی حاکم وقت جو بھی ہوگا وہ اولی الامر ہوگا، اس کی اطاعت واجب ہے۔ یعنی ایک بندہ آپ نے حاکم بنا لیا اور اس کی اطاعت کیسے اس طرح واجب ہو جیسے رسول کی اطاعت، یعنی آپ اطاعت میں اسے نبی کے برابر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں تو اطاعت ہوتی کوئی نہیں بھئی، روز پاکستان جو حاکم وقت نو گالاں پہ رہی ہوں اللہ دا اطاعت کرو، بندے گالاں کٹ رہے ہیں تو جو ہے کہ نہیں افراد۔ اولی الامر کا مطلب حاکم وقت نہیں ہوتا، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات۔ اور اچھا اس کے بعد اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ میں ولی ہوں، رسول ولی ہے، اور وہ ولی جس کی نماز جاری اور زکوٰۃ بھی جاری۔ توجہ ہے، یہاں بھی ترجمہ بدل دیا کہ جی ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک مطلب ہے کہ ولی دوست کو کہتے ہیں۔ یہ فیس بک پہ آج بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، بچے بچے کے ہاتھ میں ایک مولوی صاحب ہے تو وہ لگے ہوتے ہیں جی ولی کا مطلب دوست ہے۔ اچھا مجھے بھی اس کا ترجمہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ بڑا خطرناک وہ میں ٹر گئے کہ ویاہ تے تو ویاہ سادہ نہیں ہے، میں بھی تلق داری ہے محلے داری ہے مدعو ہیں۔ ادھر مولوی صاحب تھے، ان کے وہ نکاح پڑھانے لگے اور نکاح پڑھانے سے پہلے انہوں نے ایک آواز دی کہ لڑکی کے ولی کو بلایا جائے۔ جڑے بندے سمجھ گئے وہ بول پائے، باقی انہوں نے دوست دا مطلب ہی نہ پتہ ہوئے تھے۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیا لڑائی کروائیں گے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ غلط لفظ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں کیا آپ کہہ رہے ہیں لڑکی کے ولی کو بلایا جائے؟ تو اس نے کہا بالکل میں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں، ولی کا مطلب سرپرست ہے۔ اچھا میں نے کہا ادھر ولی کا مطلب سرپرست ہے، تو جب ولی علی کے نام کے ساتھ آ جائے تو موت کیوں پڑ جاتی ہے؟ پھر آیا مولا، مولا کا مطلب بھی دوست، مطلب جہاں علی کے لیے کوئی لفظ آ جائے اس کا مطلب بدل دیتے ہیں کہ علی کا عہدہ کہیں بڑا نہ ہو جائے۔ جی علی مولا کا مطلب بھی دوست ہے۔ اچھا جی کتنے مطلب ہے جی؟ 46 مطلب ہے جی مولا کا۔ اس میں غلام بھی ہے، اس میں بھائی بھی ہے، یعنی جو رشتے نبھا سکتے وہ سارے مولا کے بنا لیے۔ مولا کا مطلب دوست۔ اچھا یہ لفظ مولا علی سے شروع نہیں ہوا، اللہ کے نبی نے غدیر میں کہا تھا ان اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا ہے تمہارا نہیں۔ وَأَنَا الْمَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنین کا مولا ہوں، منافقین کا نہیں۔ پھر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اچھا یہ لفظ مولا علی سے شروع نہیں ہوا، لفظ مولا شروع ہوا ہے اللہ سے۔ نبی نے فرمایا پہلا مولا اللہ ہے۔ اب کرو ترجمہ مولا کا۔ جی مولا کا ترجمہ غلام، تو پہلے بتا اللہ کس کا غلام؟ مولا کا ترجمہ بھائی، تو پھر بتاؤ اللہ کس کا بھائی؟ ہر جگہ پھنستے چلے گئے کہ نہیں مولا کا مطلب دوست ہے۔ یعنی غدیر کی تپتی دوپہر میں نبی کھڑا کر کے یہی بتا رہے تھے کہ علی تمہارا دوست ہے۔ تو میرا سوال صرف اتنا ہے کہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں کوئی بھی نبی کی دوستی کے قابل نہیں تھا سوائے علی کے۔
یا تسی پریشان ہو گئے تو پھر میں کی تو تقریر سنانی جا گی بھائی. اچھا نبی نے کہا مولا، تو مولا کا مطلب ہو گیا دوست. جنہیں ناراض بیٹھے ہو نا جی، میں انہوں دے سامنے اقرار کرنا جی مولا کا مطلب دوست. شیعہ مان گئے جی کہ مولا کا مطلب دوست ہے. اسی من دیں تو آڈا ترجمہ کہ مولا کا مطلب دوست ہے، لیکن یاد رکھنا یہ بھاری پڑے گی. یہ دوستی یاری جڑا کام جڑا ہے بھارا پڑنا جی. اگر مولا کا مطلب دوست ہے اور ساری امت یہ کہتی ہے کہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں نبی نے کہا کہ علی دوست ہے میرا اور تمہارا بھی دوست ہے اور میرا بھی دوست ہے، مولا کا مطلب دوست ہے، اس کا مطلب 1.25 لاکھ نے دیکھا کہ صرف علی کی دوستی کا اعلان ہوا. تو جب سب کے سامنے نبی نے علی کو دوست کہا ہے، پھر یہ افواہ کس نے پھیلائی کہ چاروں یار نبی دے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ جہاں لفظ مولا آیا، ولی آیا، عہدہ آیا، بدل دیا. اب علی نے کہا میں محمد کے عباد میں سے عبد ہوں. وہاں بھی ترجمہ کیا کیا جی غلاموں میں سے غلام، بلکہ ترجمے میں بڑی عاجزی بھی آ جاتی ہے، محمد کے غلاموں میں سے ادنا سا غلام ہوں. اگر علی ادنا تھا تو پھر اعلیٰ کون تھا؟ آپ چپ کر گئے ہیں، اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں. علی غلام نہیں اس لیے کہ غلاموں کو بیٹیاں نہیں دی جاتی. نہیں توجہ فرمائی آپ. اللہ نے قرآن میں علی کا ایک اور عہدہ رکھا ہے، اس عہدے کو نہیں بدل سکے. اور کہا کیا کون سا عہدہ؟ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اللہ قرآن میں کہتا ہے تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ. چپ کر گئے سرکار. یہ سورہ رات کی آخری آیت ہے، آئی اس وقت تھی جب کافروں نے محمد مصطفیٰ سے کہا تھا کہ معاذ اللہ آپ رسول نہیں ہے. تو اللہ نے کہا محمد اگر یہ کافر کہتے نا تو رسول نہیں تو کہنے دے یہ تو ہیں ہی کافر. یہ تو فتویٰ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے کہ جو بھی جب بھی جہاں بھی میرے محمد کو رسول نہ مانے اللہ کی نظر میں کافر ہوتا. تو گھبرانا، تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ. اللہ نے یہ نہیں کہا تیری رسالت کی گواہی کے لیے میں اللہ کافی ہوں، کہا ایک گواہ میں اللہ. افضل بھائی سے پوچھا جائے مجلس زائے کون کون پڑھنے والا ہے؟ وہ کہہ جی واجب الاحترام کیسر الوی صاحب خطاب فرمائیں گے. تو گل موک نہیں گئی، مجلس ہوگی کیسر صاحب خطاب فرما لیں گے. لیکن اگر بانی یہ کہے ایک تو کیسر صاحب خطاب فرمائیں گے تو سوال اٹھتا ہے نا دوسرا کون ہے؟ آپ چپ کر گئے. اللہ کہتا ہے تیری رسالت کا ایک گواہ میں اللہ. لفظ ایک بتا رہا ہے کہ رسالت کی گواہی میں لا شریک کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے. توجہ نہیں فرمائی. سمجھدار مجمع بیٹھا ہے میرے سامنے. کون ہے دوسرا؟ ومن عندہ علم الکتاب، وہ جو الکتاب کا عالم ہے. اللہ نے نام نہیں بتایا، صفت بتائی ہے کہ میرے ساتھ رسالت کی گواہی میں وہ شامل ہے کہ جو الکتاب کا عالم صفت رکھی اللہ نے قرآن میں. یہ نہیں کہا کہ خیبر شکن تیرا گواہ ہے، یہ نہیں کہا کہ خندق کو فتح کرنے والا تیرا گواہ ہے، عبد بد کا سر اڑانے والا تیرا گواہ ہے، مرحب چیرنے والا تیرا گواہ ہے. اللہ نے کہا عالم تیرا گواہ ہے. یا اللہ کوئی تگڑی نشانی رکھ، یہ عالم والی صفت کیوں رکھی؟ عجب نہیں. اللہ کی آواز ہے. جاہلوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جب میں رسالت کا گواہ پڑھ قبول نہیں کرتا تو کسی جاہل کو جانشین قبول کیسے کروں گا؟ نہیں توجہ فرمائی میری بات پر. اللہ نے صفت بتائی. گواہ کون ہے؟ عالم ہے. اور خالی عالم نہیں کہا. کس کا عالم؟ الکتاب کا. خالی کتاب کا نہیں، خاص کتاب کا. یہ وہ ذات ہے جسے عالم ہونے کی سند اللہ دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ علی کے علم پہ اللہ کو اتنا یقین ہے. اچھا گواہ برابر کب ہوتے ہیں؟ علم اللہ کی صفت ہے،
مخلوق کی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میرے ساتھ گواہی میں عالم ہے، دو گواہ برابر پتہ کب ہوتے؟ یہ وکیلہ کا گھر ہے جی، بیٹھے نے وکیل صاحب کو تو میرے ذرا گواہی دیا جی۔ عدالت میں دو گواہ پیش کیے جاتے ہیں، کتنے؟ دو گواہ، صحیح، دو تیرے ایک مدعے کے گواہ دو ہوتے ہیں۔ اچھا دونوں گواہوں سے کرتا کہ جج پہلے گواہ سے پوچھتا ہے ایک ایک کر کے بھئی تم بتاؤ وقوع کیا ہوا، وہ سارا بتائے جی یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ دوسرے گواہ نے پوچھے بھئی توں دس، او کہ جی منو ہے لے سن، تھوڑا دھیان ہی میرے حل نہیں۔ سر میں نے اپنی دلیل کے لیے پہلے وکیل سے گواہی لی ہے نا، کہ کوئی بیٹھا ہے تو میں غلط کہوں تو روکے۔ بھئی دوسرا گواہ کہ منو نہیں پتا، انہیں سارا دن اتھے رہنا ہے، پکا ایک پکا تو دا پکا ہے نا جناب، توجہ ہے کہ نہیں؟ کوئی گل نہیں، اب تو موسم خیر ہے اللہ کی، توجہ ہے کہ نہیں آپ کرا؟ تو یہ لا دینا اتوں سیر ڈھکی کھڑا ہے تو اندر گرمی لگ دی ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ نہیں میرے اپنے لوگ ہیں جی، میں زندگی آپ میں گزری ہے۔ ایک گواہ سارا کچھ بتائے، دوسرے نے پتہ ہی کچھ نہ ہوئے، جج کیا کرے؟ آبجیکشن لگاتا ہے جی، یعنی اعتراض لگاتا ہے، اور اعتراض میں لکھتا ہے کہ گواہوں کا علم برابر نہیں۔ آپ چپ کر گئے ہیں، یہ تیرے پاکستان کا قانون بتا رہا ہے ایک مدعے کے دو گواہ برابر تب ہوتے ہیں جب دونوں کا علم برابر ہو۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ جب دونوں کا یقین برابر ہو، برابر تھا نا اس کا علم، تبھی تو سلونی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ؟ یہ علم کی برابری، اور کتاب کے علم کی طاقت کیا ہے؟ جس کا عالم، اس کتاب کے علم کی طاقت کیا ہے؟ سلیمان نبی نو جان دے جی، وہ جی کائنات تے حکومت ہے، ہوائی وہ چلان دے، آنکھیں سلیمان نو چلا دے، توجہ ہے کہ نہیں؟ جن اس کے تصرف میں، کائنات اس کے تصرف میں، بادشاہت اس کی، اس کا خود غائب ہو گیا۔ وہ 3-4 دن کے بعد آیا، اس نے کہا کہاں گیا تھا؟ اس نے کہا مجھے چھوڑ، وہ آ رہی ہے۔ کون؟ اس نے کہا ملکہ آ رہی ہے ملک سبا سے۔ اب نبی کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھا، بادشاہت نے جوش مارا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرا اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے دربار میں ہو۔ کون لائے گا؟ بھرے دربار میں جنہوں نے ایک جن اٹھا، اس نے کہا جی میں لے آؤں گا۔ کتنے دن میں؟ اس نے کہا 3 دن میں۔ اس نے کہا مجھے جلدی ہے، یہ تو دیر ہی بڑی ہے۔ دوسرا اٹھا، اس نے کہا میں 2 دن میں۔ اس نے کہا نہیں مجھے جلدی ہے۔ تیسرا اٹھا، کہا شام تک، کہا نہیں مجھے جلدی ہے۔ آپ چپ کر گئے، جب تینوں بیٹھ گئے پھر چوتھا اٹھا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ؟ جو چوتھا اٹھا وہ عام نہیں، وہ آصف ابن برقیہ ہے، وزیر سلیمان نبی کا۔ کہا میں لاتا ہوں۔ کب تک؟ کتنی دیر میں؟ کہا پلک جھپکنے سے پہلے۔ پلک جھپکنا سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ ایک آپ نے اب تک کتنی دفعہ جھپک لیا آپ کو پتہ نہیں چلا۔ سلیمان نبی نے ایسے کیا تو سامنے تخت تھا۔ میں نے کہا آصف ابن برقیہ لانا ہی آپ نے تھا تو باقی درباریوں سے کیوں کہلوانے دیا نبی کو؟ آپ وزیر ہیں، اٹھتے کہتے ابھی آ گیا، لائے بھی اب پلک جھپکنے سے پہلے۔ عجب نہیں آصف کی آواز آئے کہ اگر میں پہلے اٹھتا تو یہ تینوں کہتے ہمیں موقع کبھی نہیں دیتا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ؟ قبلہ نبی کی طاقت کا پتہ چلتا ہے وزیر کی طاقت سے۔ اب سمجھ میں آیا خیبر علی پہلے دن فتح کر سکتا تھا، 40ویں دن اس لیے آیا کہ قیامت تک لوگوں نے یہی کہنا تھا علی نے موقع نہیں دیا۔ نہیں توجہ فرمائی میری بات؟ یہ ہے کتاب کے علم کی طاقت بتا رہا ہوں۔ اپنے مرضی کے مولوی کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ آصف تخت نہیں لایا، اور کفر کا فتویٰ ٹھوک دے گا کہ تم قرآن کا انکار کر رہے ہو۔ قرآن کہتا لایا تو لایا، پھر اس سے پوچھنا لایا کیسے؟ ایک دلیل ہوگی صرف قرآن میں، ایک دلیل کہ اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سارا علم تھا، تھوڑا سا کتاب میں سے تھوڑا سارا علم تھا، پھر وہی قرآن مولوی
کر کے فیصلہ کر کے دے کہ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو وہ پلک جھپکنے سے پہلے ملک سبا سے تخت بلقیس لے آئے، تجھے اعتراض کوئی نہیں۔ ساری کتاب کا عالم مدینے سے خیبر آ جائے تو موت کیوں پڑ جاتی ہے؟ نہیں توجہ فرمائے۔ اور علی ہے گواہ رسالت کا، علی غلام نہیں ہے۔ قبلہ ایک گل ذہن چوئی تو میں نتیجہ دینا نا، علی غلام نہیں گواہ ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں تضاد میں۔ اور علی بادشاہ سے پوچھا گیا مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت آپ میں سے آپ کو کیا پسند؟ پوچھا اس سے جا رہا ہے جو مسجود فضائل ہے، جسے فضیلت سجدہ کرتی ہے۔ اے جڑے پچھو چو بیٹھے نا پکھے کے، علی کو کبھی شوق نہیں ہوا فضیلتوں کا، البتہ فضائل علی کو ڈھونڈتے ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ قبلہ اگر علی کو فضیلتوں کا شوق ہوتا تو فاطمہ بنت اسد دروازے کے رستے کعبے میں جاتی، دیوار کا پھٹنا بتا رہا ہے علی کو شوق نہیں، کعبے کی خواہش ہے علی آ جائے۔ اور یہ باقیوں میں ہمیں فرق یہ ہے کہ باقی خالی صدف چومتے، ہم موتی چومتے، انہیں صدف کا پتہ ہے، وہ اسے چومتے رہتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ باہر والے کی عزت ہوتی ہے اندر والے کی وجہ سے۔ اوکھی گل کی تھی میں جو تھے گلاس خالی پیا ہوئے تے میرے علو پیار ہوئے، منو کی لگے جی پیا کوئی چاک لے جائے ڈیگ پوے ترٹ پوے منو کی لگے، لیکن اگر اسی گلاس میں پانی پڑا ہو میں کبھی سنبھال کے ادھر رکھوں گا کبھی ادھر رکھوں گا، پھر تقریر روکوں گا درود پڑھوں گا زحمت دوں گا لبوں سے لگاؤں گا، وہ خالی کو منہ نہیں لگا رہا تھا تو اس کا مطلب ہے باہر والا عزت کیسے ہوئی اندر والے کی وجہ سے نہیں۔ ہجے بھی اوکھی گل ہے، میں ہوں سوکھی سمجھا کے جان چھڈنی تھوڑی، اتھوں شروع ہو جا پیر جاور شاہ چوم یارو بھراؤ بڑے چومو، وہ آکھنا اچھا مولوی پیر شاہ صاحب اسا شاہ یہ چومے، وہ آکھنا یار تیری ممبر تے عزت کر دے تیرے کپڑے بھی چومی ہیں، ساڑھے کو اپنے ہیں کوئی بھی نہیں چومے گا نا۔ میں سارے مجمع سے کہوں نا چومو تو پہلے لوگ مجھے دیکھیں گے کہ کیوں نہیں چومے گا نا، خالی کپڑا ہے، میں اندر سے جا کے نا تو قرآن اس میں رکھ لوں، پھر کہنا تو نہیں پڑے گا، پھر ہر بندہ چومے گا۔ بھئی چوما جا رہا ہے باہر والا، وجہ ہے اندر والا، اس کا مطلب ہے کہ عزت ہوتی ہے اندر والے کی وجہ سے۔ کعبہ بھی چوما جا رہا ہے کس وجہ سے؟ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ اس کا مطلب ہے کہ علی اس ہستی کا نام ہے جہاں آ جائے وہ جگہ لائق عزت ہو جاتی ہے۔ کعبے میں آئے تو کعبہ لائق عزت، نماز میں آ جائے تو نماز لائق عزت۔ نہیں توجہ فرما رہے؟ توجہ نہیں فرمائی میری بات پر؟ قبلہ جی علی گواہ ہے، علی غلام نہیں۔ اور مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت، کہا میری سب سے فضیلت جو علی کی نظر میں ہے کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسالت کی گواہی میں اللہ نے مجھے اپنے ساتھ شریک رکھا۔ توجہ ہی نہیں فرما رہے، رسالت کی گواہی میں، اس کا مطلب ہے کہ نبی ادھر آ کے نہیں بنے، جب سے ہے تب سے رسول ہے، اور کسی کو نہیں پتا وہ کب سے ہے۔ تو پتا چلا اللہ جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی محمد کے سر پہ رسالت کا تاج رکھ رہا تھا میرا علی دیکھ رہا تھا۔ نا کب تھا نبی؟ فرماتے ہیں آدم آب و گل میں تھا میں نبی تھا، ابھی آدم نہیں بنا، اس کا مطلب اس وقت صرف نور محمد تھا یا اللہ کا نور تھا۔ ایک تاج رکھنے والا، ایک جس کے سر پہ تاج رکھا گیا،
تیسرا وہ جو گواہ ہے. نہیں توجہ فرمائی یار. ایک اللہ تھا، ایک محمد اور ایک علی. اب بھی پوچھتے ہو علی ولی اللہ کب سے ہے؟ جب سے لا الہ الا اللہ ہے تب سے محمد رسول اللہ ہے. جب سے محمد رسول اللہ ہے تب سے علی ولی اللہ ہے. علی گواہ ہے، غلام نہیں. لا جی سمجھ آ گئی جی. عبد کا مطلب غلام نہیں ہوتا. غلام عربی کا لفظ. مریم سے فرشتے نے کہا تھا غلام زکیہ دینے آیا ہوں، اور اس نے بھی آگے سے کہا تھا میرے ہاں غلام ہو کیسے سکتا ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے جنین، ایک ہوتا ہے مولود، ایک ہوتا ہے غلام. جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو شکم مادر میں ہو. مولود اسے کہتے ہیں جو ظاہر ہو چکا ہو. نہیں توجہ فرم. اب پتہ چلا ہے کہ علی کو مولود کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ کعبے میں ظاہر ہوا. غلام اس بچے کو کہتے ہیں جو سنے شعور کو نہ پہنچا ہو. غلام علی نہیں. اچھا علی غلام نہیں گواہ ہے. ایک گل سمجھ آ گئی سرکار؟ نہیں جی نہیں تو دسو میں تھوڑی اور سمجھا لوں. نہیں تو گل مکتی تو مکائیے پئی. توجہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں علی غلام نہیں. وجہ غلام کی گواہی آدھی ہوتی ہے. ہائے تو آڑے سجے کھبے ویکھن تے آرے لگن. پھر تو آکڑے میں پتہ نہیں ہو مکسر جہاں مولوی ہو رہے کی پڑھدا سی پہ. ہاں توجہ اپنی کوئی نہیں ہوندی تو قصور مولوی دا نکل ہوندا. توجہ ہے کہ نہیں آپ رات؟ بھائی میں نے آپ کو بتایا کہ علی گواہ ہے، غلام نہیں. اب غلام ہونے کی ایک دلیل کیا ہے کہ غلام کی گواہی آدھی ہوتی ہے، پوری نہیں. یعنی جیسے عورت کی آدھی ہے نا، دو عورتیں ہوں تو ایک کے برابر، اسی طرح دو غلام ہوتے ہیں تو پھر ایک گواہی مانی جاتی ہے. غلام میں اور علی میں فرق پتہ کیا ہے؟ علی گواہ ہے، غلام کی گواہی آدھی ہوتی. اب پتہ چلا بزرگ میدان سے تشریف کیوں لے جاتے تھے، علی کھڑا کیوں رہتا تھا. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. سرون رسید جملہ ہی استعمال کرنا ہے نا. انہوں نے کہا جی وہ نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ بزرگ تشریف لے جاتے تھے. تو اب پتہ چلا بزرگ میدان سے تشریف کیوں لے جاتے تھے. علی کیوں کہ وہ غلام تھے. علی گواہ ہے. غلام بھاگ جائے تو فرق نہیں پڑتا، گواہ چھوڑ جائے تو رسالت نہیں بچتی. نہیں توجہ فرمائی. یہ سارے گواہ ہیں، یہ سارے گواہ. کربلا میں انہوں نے رسالت کے گواہ مارے ہیں. دن تو تھوڑے رہ گئے نا. لوگ کہتے ہیں جی کالے کپڑے چیلم کے بعد بھی پہنتے ہو، کب تک پہننے ہیں؟ ہم نے تو چیلم گزارا ہے. تو زہرا کے گھر میں ایک اور جنازہ آ گیا. اللہ جانے کیا قصور تھا محمد کی بیٹی کا. عجیب قسمت ہے نبی کی بیٹی کی. دو بیٹے دیے اللہ نے. ایک کا جنازہ تیروں پر تھا، دوسرے کے جنازے میں تیر تھے. قربان اس بہن پر جو پہلے بھائی کے جنازے سے تیر نکالتی رہی اور دوسرے کے جنازے میں تیر دیکھتی ہوئی چلی گئی. لوگ کہتے قیدی، قیدی نہیں، مبلغ تھے، پھوپھی بھتیجا. ایسی تبلیغ کی ہے، اینٹ اینٹ سے آواز آئی شام کی. بسم اللہ. ایسی تبلیغ کی ہے نا. شام کی اینٹ اینٹ سے آواز آئی، باغی نہیں.
سال قید میں نبھائی ہے قید. سال بعد لوگ کہتے ہیں یزید کو خواب میں رسول اللہ ملے تو ڈر گیا. غلط ہے. جو بغیرت محمد کی بیٹی کے سر سے چادر اتارتے وقت نہ ڈرا ہو وہ زیارت رسول میں ڈرے گا. اور ایسے نجس کی خواب میں نبی کیسے آ سکتے؟ تخت ڈوب رہا تھا, بغاوت پھیل رہی تھی. وزیروں کو مشیروں کو بلا کے کہتے ہیں شام میں بغاوت ہے میرے خلاف ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو زندان میں ہے وہ وجہ ہے. جب تک زندان میں ہے بغاوت پھیلے گی. سب سے پہلے انہیں وطن بھیج. آدھی رات کو سپاہی کو بھیج کے کہتا ہے جا سجاد کو بلا کے لا. دروگا زندان پہ آ کے کہتا ہے سجاد پیشی ہے. اس سے پہلے کہ کڑیاں سمیٹ کے حسین کا بیٹا اٹھتا, حصے دار تڑپ کے اٹھی. سجاد اس وقت تو نہیں ہوتی. پھوپھی اماں اس کی رضا کے کہہ دیے یہ میرا قاتل نہیں, یہ میرا مدفن نہیں, یہ میرا مقتل نہیں. دربار میں آیا سجاد, تخت پہ بیٹھا تھا ملعون. دیکھ کے کہتا ہے سجاد جا وطن چلا جا. سید دیکھ کے کہتا ہے کون سا وطن؟ وطن پہ وہ جائے جس کا کچھ بچ گیا ہو. آگے سے بکواس کر کے کہتا ہے بہرحال میری طرف سے کہہ دے رہا ہے جا وطن جا, تیری مرضی ہے. خون تیز ہوا سید کی آنکھوں سے. سپاہی ایک نے کندھا ہلا کے اب تو وطن جا رہا ہے, رہائی مل رہی ہے, اب کیوں خون روتا ہے؟ سید دیکھ کے کہتا ہے جو وطن مانگتی تھی پردیش میں مر گئی. میں پردیش کے ہر شوق میں موت مانگتا رہا, مجھے رہائی مل گئی. پھوپھی اماں قید رہا ہے. نا سجاد میرا بڑا نقصان ہوا. اس سے کہا شرط مان. قیدن ہوتی تو شرط مان کے رہا ہوتی. شرط منوانا بتا رہا, قیدن نہیں تھی. شرطیں آپ کو پتہ ہے پوری ہو گئی. شام سے جانے لگی ہے. دو راہ آیا ہے, دو رستے. عالیہ کے مہاری نے پوچھا پھوپھی اماں سیدھا مدینے چلوں یا کربلا سے ہو کے جانا؟ معمل سے آواز سجاد بے کفن چھوڑ آئی تھی. مجھے کربلا لے چل, میں چل کے دیکھوں کسی نے قبر بنائی ہے یا نہیں بنائی. کربلا کی سرحد آئی جس نے ماتم کرنا ہے. اللہ جانے کتنی مدت کے بعد سید سجاد نے اپنی مرضی سے اپنی کمر کو سیدھا کیا. سامنے مقتل پہ نظر پڑی, آواز دے کے کہتا ہے اکبر برچھی آسان ہے, قاسم گھوڑا کی ٹاپے آسان ہے, علی اصغر گلے کا تیر آسان ہے. فرات کی طرف دیکھ کے کہتا ہے چاچا غازی معاف کرنا, سر پہ گرج کھا کے بازو کٹوا کے چین سے زمین پہ آنا آسان ہے. آپ نے ہائے بھی نہیں کی, لاشیں شہیدوں کی تڑپ گئی. گرز آسان ہے, برچی آسان ہے, تیر آسان ہے, ٹاپے آسان ہے, مشکل کیا ہے؟ سید رو کے کہتے ہیں زینب جیسی ماں کو بغیر برقعے کے شرابیوں کے بازار, کبھی اس بازار کبھی اس بازار, کبھی یہ دربار کبھی وہ دربار. وَسِيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا